نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. کتنی مجلس ہے آج کی؟ 10ویں مجلس ہے. گزشتہ مجلس نہیں ہو گئی، گزشتہ اتوار کو جمعہ کا بیان بھی اپلوڈ نہیں ہوا اور سنڈے کا بیان بھی نہیں آیا. اس کی وجہ کیا تھی سب کو پتہ ہے. ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا تھا گزشتہ جمعہ کو صبح میں 7 بجے. میجر اٹیک آیا تھا انہیں. زندگی کا کیا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایسے علاج کے لیے پونا آئے تھے، گاؤں میں ہی رہتے تھے کرمالہ میں، لیکن پونا آئے جمعرات کے رات میں، ہنستے کھیلتے ہوئے کھانا وغیرہ کھائے، باتیں کرتے ہوئے سوئے. صبح میں اٹھے فجر کی نماز کے وقت تو پسینہ پیشانی پر، سینے میں درد اور پہلا اٹیک گھر میں آیا 6:30 پونے 7 کے قریب. پھر جب ان کو ہاسپٹل لے جانے لگے تو راستے میں دوسرا اٹیک آیا اور چلے گئے. ابھی جو وقت چل رہا ہے بہت زیادہ ان دنوں میں کیسز سامنے آئے، خصوصاً 30-40 سال کے درمیان والے لوگوں کے ہارٹ اٹیک سے مرنے والے. ہارٹ اٹیک اچانک بہت، ہارٹ بند ہو گیا اور چل دیے. کوئی بیماری نہیں تھی انہیں. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے. سفر میں نکل رہے، ہو سکتا ہے کہ سفر میں اگر ہارٹ فیل ہو گیا تو وصیت لکھے، فلاں کا دینا ہے، فلاں سے لینا ہے، کسی کو کچھ حق دبا دیا یا کچھ وصیت کر کے چلے جائے ہمارے لیے صدقے جاریہ، جانے کے بعد ہمیں کام آ جائے. اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لوٹ کر آئے تو پھر دوسرے کام کریں گے، نہیں آئے تو سکے کے 2 پہلو ہے نا، ایک آئیں گا یا دوسرا نہیں آئے گا. آیا تو الحمدللہ، نہیں آیا تو قصہ ہی ختم. اس کے لیے یہ سوچ کر چلو کہ نہیں آیا تو، سمجھ رہے. حدیث تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم رواه البخاري ومسلم. ترجمہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار تھا. جب بھی اللہ کے رسول کا نام آئے تو درود پاک پڑھ لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر تھا اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے سے پچھلے حصے کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی. یعنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالکل ملا ہوا بیٹھا تھا کہ چلتے ہی چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور فرمایا کہ معاذ بن جبل. میں نے عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائے. پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ معاذ ابن جبل، میں نے عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائے۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ ابن جبل، میں نے عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ اس تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ ابن جبل، میں نے عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں تو پھر اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ انہیں عذاب میں نہ ڈالے۔ دوسری حدیث بھی اس کے بعد والی اسی جیسی ہے، ساتھ میں ملا کے پڑھ لیتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفه على الرحل قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشروا قال اذن يتكلوا فاخبر بها معاذ عند موته تأثما رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جبکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے، پکارا اور فرمایا کہ یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ حضور اکرم نے پکارا یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری دفعہ میں فرمایا، جو کوئی سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے تو اللہ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ سب خوش ہو جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کتمان علم کے گناہ کے خوف سے اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کی۔ 2 حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے آج آپ لوگوں نے سنی ہے، پڑھی گئی۔ دونوں حدیثیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ہمارا جو باب چل رہا ہے، جو عنوان چل رہا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ بولو، ایمان سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے۔ کتاب الایمان چل رہا ہے، تو ایمان ہی سے تعلق رکھنے والی جتنے حدیثیں ہیں کہ صاحب کتاب اس سارے حدیثوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ جتنا ایمان کا تذکرہ ہوگا تو ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ الفاظ آگے پیچھے ہوں گے، لیکن وہ پورے حدیثوں کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہوگا جو ہمارے مقصد کا ہوگا، جس کا تعلق کس سے ہوگا؟ ایمان سے ہوگا۔ وہ حدیث کے اندر ایک جملہ ایسا ہوگا جس جملے کا تعلق ایمان سے ہوگا، اسی لیے صاحب کتاب اس حدیث کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے آئی۔ یہ حدیث، پہلی حدیث حضرت معاذ ابن جبل کی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، حدیث بیان کر رہے لوگوں کو، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سواری پر سوار تھا، اور اتنا قریب تھا کہ اللہ کے رسول اور میرے بیچ میں وہ کجاوا جس کے اوپر بیٹھتے نا، سواری پر سوار اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، جس کے اوپر ایک کجاوا رہتا ہے تاکہ بیٹھنے والوں کو تکلیف نہ ہو، گھوڑے کی پشت چوبے نہیں، پریشانی نہ
پریشانی کا سبب نہ بنے، اس لیے اوپر کجاوا رکھتے ہیں تاکہ بیٹھنے میں آسانی ہو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آگے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا، تو میرے اور اللہ کے رسول کے بیچ میں کجاوے کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز نہیں تھی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ ابن جبل، معاذ بھی بول سکتے ہیں میم پر فتح کے ساتھ، اور معاذ بھی کہہ سکتے ہیں میم پر پیش کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ، یا معاذ ابن جبل۔ حضرت معاذ کہنے لگے کہ لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیں۔ پھر اللہ کے رسول تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ ابن جبل، حضرت معاذ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، پھر اللہ کے رسول خاموش رہے، 2 دفعہ ہو گیا۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا لبیک یا معاذ ابن جبل، حضرت معاذ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ 3 دفعہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ، بندوں پر تمہیں پتا ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت معاذ نے کیا جواب دیا؟ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ یہ جواب سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ ہم پر اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، یہ بندوں پر حق ہے اللہ کا۔ اب اللہ کے رسول نے دوسرا سوال کیے، یہ تو بندوں پر اللہ کا حق ہو گیا، اے معاذ یہ بتاؤ کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ حالانکہ اللہ پر بندوں کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا ہے؟ وہ حق اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ اللہ نے وہ حق اپنے اوپر لازم، اللہ پر حق لازم کرنے والے اللہ کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں؟ سمجھ رہے؟ اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، اور اللہ پر کوئی حق لازم کرے یہ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ حق اپنے اوپر حق کیا کیا ہے؟ ادا کیا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ کے اس حق کو ادا کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر اللہ نے اپنے اوپر ایک حق لازم کیا ہے کہ وہ بندوں کو کیا نہ کرے؟ عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ پھر تمہیں کیا کرے گا؟ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ ابھی ایک بات یاد رکھے، دیکھیں اس زندگی جو ہے نا، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم جی رہے ہیں، ہمارا صبح سے لے کر شام تک کے اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات، معاملات، ویوہار اور کالجز، ہاسپٹل، یہ ایسی کنٹری ہے، ایسے حالات ہیں یہاں پہ کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کے کیا زندگی بسر کرتے ہیں، سب ایک ساتھ میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے ہم ماحول میں رہتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم کی سورت نازل ہو گئی اور فرمایا نبی جی سے کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد کے معنی میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون تمہیں ہماری معبودوں کی عبادت بھی کرنی نہیں ہے، اگر کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا ہے تو اس شرط پر نہیں کہ تم اگر ہمارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ یہ شرط اللہ کے رسول سے کہہ دیا اللہ نے کہ کہہ دو، ضرورت نہیں ہے۔ بس صاف سمجھ میں آ گئی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اخیر کی اس کے اندر کے اخیر کی آیت کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم تمہارا دین تمہیں مبارک، ولی دین میرا دین مجھے مبارک۔
سب کے اپنے اپنے سوچ ہے، سب کے اپنے اپنے کلچر ہے، سب کا اپنا اپنا مذہب ہے. ہم ان کو زور زبردستی نہیں کریں گے کہ تم دیوالی کیوں منا رہے، تم کرسمس کیوں منا رہے، تم گرودوارا میں کیوں جا رہے، تم مندروں میں کیوں جا رہے. یہ ہم ان کو زبردستی نہیں کریں گے. وہ اپنے مذہب پر چلتے ہیں، چلے، لیکن ہم ان کے مذہب کو فالو. ہاں، معاملات کے اندر صفائی، تعلقات کے اندر اچھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہو گئی. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا ہندو لوگ اور بعض جو لبرل قسم کے لوگ ہیں جس کو قرآن کریم کا علم نہیں ہے، وہ قرآن پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن جہاد کی کتاب ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کافروں کو کیا کرو، مارو اور قتل کرو. حالانکہ یہ غلط ہے. حالانکہ یہ کیا ہے، قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن پڑھو تو صحیح. قرآن کریم کے ایک آیت ہے، لا ینہاکم عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ تمہیں اپنے دین سے نہ پھیرے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. ان تبروہم کے معنی اچھائی کا معاملہ. بر کسے کہتے ہیں؟ بر، نیکی. اس سے ان تبروہم، تم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرو؟ اچھائی کا معاملہ. قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی تشدد نہیں کرتا، اگر تم پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی تم کو دین سے نہیں روک رہا ہے اور تم کو گھروں سے نہیں نکال رہا ہے، ہم کو ان سے کیا غرض؟ قرآن کہتا ہے تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. بیمار ہو گئے عیادت کرو. بیمار ہو گئے تو کیا کرو؟ عیادت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جس کی اتباع کرتے ہیں، جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں. ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں آتا ہے کہ یہودیوں کی بیمار پرسی کرنے اللہ کے رسول جایا کرتے تھے. کس کے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کی عیادت کے لیے نہیں جاتے. اچھا بیمار ہے، فون لگائیں گے گھر بیٹھے بیٹھے، کیسی ہے طبیعت؟ ہاں سنبھالو، ہاں اپنی طبیعت سنبھالو، اپنی طبیعت کا خیال رکھو، بس ہو گئی عیادت. اللہ کے رسول خود جاتے تھے، حال معلوم کرتے تھے. جس کے گھر پہ جاتے تھے وہ خود حیران ہوتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میرے اپنے مجھے دیکھنے نہ آئے، ہم تو آپ کے دشمن کہلاتے ہیں، آپ ہمیں دیکھنے کیسے آئے؟ یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. یہ تعلیم اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہمارے تعلقات میں اگر کوئی نان مسلم، غیر مسلم ہے تو ان کو کیا کیا جائے؟ ان کی عیادت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے. اگر بیمار ہیں تو جائیں ان کے پاس، جا کر ان سے پوچھیں کہ بھائی تیرا کیا حال ہے. یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے. بلکہ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اور تمہیں پیدا کرنے والا کون؟ جب دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ہم دونوں اللہ کے بندے ہو گئے نا. دونوں ہم اللہ کے کیا ہو گئے؟ بندے ہو گئے. اس اعتبار سے تو ہم بھائی بھائی ہیں. ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ایک، ہمارا خالق ایک ہے. تو اس اعتبار کسی کو اگر کفر میں مبتلا دیکھے، کسی کو اگر بطلان میں مبتلا دیکھے، کسی کو بدعت میں مبتلا دیکھے، کسی کو گمراہی میں مبتلا دیکھے، تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ کتنا پاگل انسان ہے، آپ کی پوجا کر رہا، کتنا پاگل انسان ہے، کیا کر رہا ہے؟ مندروں میں جا کے غیروں کے سامنے سر کو جھکا رہا ہے. کیسا عجیب انسان ہے، قبروں پہ جا کے قبر پرستی کر رہا ہے اور قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے. کیسے لوگ ہیں نا، دماغ نہیں، عقل نہیں ہے. ایسے جملے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آج تم ہدایت پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. یہ کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. وہ کافر ہے، وہ تو مشرک ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کی نماز تھوڑی ہوتی، وہ ایسا ہے. جنت ہمارے باپ کی ہے، جنت ہماری نہیں ہے، اللہ کی ہے. وہ اللہ جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا، جس کو چاہے گا نہیں کرے گا. ہم کون ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر آپ کو اس کے کاموں سے تکلیف ہو رہی ہے، اگر آپ کو اس کے حرکتوں سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کے کفر میں مبتلا ہونے سے تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ اسے ہدایت دے. ہاتھ اٹھا کر کیا کرو؟ دعا کرے کہ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہدایت دینے والی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے.
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. قرآن کہتا ہے اے نبی جی، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہ آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، میں جسے چاہوں گا اسے ہدایت. اللہ کے رسول کے سگے چچا حضرت اللہ کے رسول کے سگے چچا کا نام کیا ہے؟ چچا ابو طالب. کیا نام ہے؟ چچا ابو طالب. اللہ کے رسول کی پوری زندگی خدمت کی ہے، مدد ساتھ دیا ہے اور مدد کی ہے، اللہ کے رسول کی حفاظت کی ہے آخری وقت تک. لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. کیسے دنیا سے گئے؟ بغیر ایمان. اللہ کے رسول کے سینے میں ایک آگ ابھر رہی تھی، تڑپ رہے تھے کہ میرے چچا اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتے تو کل قیامت کے دن جنت میں ہوتے، کتنا اچھا ہوتا. رونے لگے تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، اے نبی جی آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ اپنے کام سے بری ہو گئے. ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو جو ہے ہدایت کیوں نہیں دی، وہ تو کام ہمارا ہے. آپ نے اپنا کام پورا کیا، آگے کا کام کس کا ہے؟ ہمارا ہے. آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کریں. اس کے لیے ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے گھر والوں میں اگر کوئی بدعت کام کر رہا ہے، کوئی گمراہی کا کام کر رہا ہے تو اسے سمجھائے. سمجھ گیا ٹھیک، نہیں سمجھا تو ہے تم تو ایسے چھے، ہم دیکھو نماز پڑھتے، ہم دیکھو ماشاءاللہ داڑھی رکھتے اور تم تو کافر اچھے، تمہارے گھر میں ہم آنے والے نہیں ہیں. یا ایسا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینے کے اندر رہتا تھا اور منافقوں کا سردار تھا. اللہ کے رسول کو ہر وقت تکلیف دیا کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول اس کے جنازے میں گئے، جنازے کی نماز بھی پڑھائی، اس کو قبر میں دفنانے کے لیے قبر میں اترے. اللہ کے رسول قبر میں دفنایا. کون؟ دشمن ہے. کون ہے؟ دشمن ہے. اگر ہمارا نظریہ اور ہمارے رشتہ داروں کا نظریہ ہم سے ملتا نہیں ہے تو ہم ان کے جنازوں میں نہیں جاتے، ہم ان کے جنازوں میں نہیں جاتے، ہم ان کے شادیوں میں نہیں جاتے. یہ آج امت کا حال ہو چکا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جاؤ اس نیت سے جاؤ کہ میں ان کی اصلاح کروں گا، ان کو صحیح دعوت دوں گا. میں اس نیت سے جاؤ. ہو سکتا ہے کہ تمہارے جانے سے وہ سامنے والا بندہ سدھر جائے، سمجھ جائے. اور ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی نظر میں جو ہے برے ہوں اور وہ اللہ کے نظر میں تم سے زیادہ اچھا ہو، کلمے کے ساتھ موت آئی ہو. اس کے انفرادی اعمال اللہ کے سامنے کیسے ہو وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اپنے دل کے اعتبار سے کہ میں اللہ کے سامنے نیک ہوں اور میں اچھا ہوں، میں سچا ہوں اور میں مقبول ہوں، جنت میری ہے. یہ ہم نے اپنے اعتبار سے فیصلہ کر لیا. کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ کون؟ بولو. کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ اے بے خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گا عمل سب کا میزان پر، تب کھلیں گا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے. جب تلیں گا نا تب پتا چلے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. وہ کب پتا چلے گا؟ ہم بھائی فیصلہ کرتے جا رہے ہیں، دیکھا کافر جا رہا ہے، دیکھا وہ مشرک جا رہا ہے، دیکھا وہ اہل حدیث جا رہا ہے. وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ نیک ہو اللہ کے نظر میں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو وہ تم سے زیادہ پیارا ہو اور تم نے کر دیا فیصلہ. نہیں کریں گے انشاءاللہ. ان کو لانے کی کوشش کرو. جنازہ کافر کا بھی گزرتا تھا تو اللہ کے رسول رو پڑتے تھے. صحابہ کہتے یا رسول اللہ ایک غیر کا جنازہ ہے، آپ رو رہے؟ کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ایک غیر جہنم میں جلے گا، میرے ہوتے ہوئے غیر بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا. تو یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے نا، یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم اس کو سمجھاتے. نہیں سمجھائے تو یہ ہمارا قصور ہے. اللہ سے دعا کریں. لیکن فڈا بازی، جھگڑے، اختلاف، نفرتیں، عداوتیں، دشمنی، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو تعلقات قرآن کہتا ہے ہمارا کہ اگر جو تمہیں تکلیف نہ دے تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو تم کو اپنے دین سے نہ پھیرے تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو تم کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہ کرے تم ان کے ساتھ بولو اچھائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا بھلائی کا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیوی ہیں، ان کے رشتہ دار یہودی تھے، اللہ کے رسول ان کو ہدیہ دیا کرتے تھے، تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ ہم بھی تو ہمارے تعلقات میں اگر کوئی غیر ہے اور اچھے اخلاق والا ہے، تمہیں تکلیف نہیں دیتا ہے، تم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرو؟ اچھا ہی کا معاملہ۔ ایک عورت مکہ کے اندر اللہ کے رسول کے اوپر کچرا ڈالا کرتی تھی، گھر کے چھت سے کیا کرتی تھی؟ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول برداشت کر رہے ہیں، ایک دن 2 دن، یہ برداشت کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ سگنل پہ کھڑے بازو والے نے اگر تھوکا بھی نا پیر کے پاس تو ایسا گھور کے دیکھتے جیسا کہ بہت بڑا ظلم کیا ہے اس نے، سمجھتا نہیں کہ دکھ رہا ہے کہاں تھک رہا ہے، دیکھ کے تھکنا نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول کے، حالانکہ ہماری اللہ کے رسول کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول پہ کچرا ڈالا جا رہا ہے، برداشت کر رہے۔ ایک دن گزرا، کئی دن گزر گئے، ایک وقت ایسا آیا کہ کچرا آیا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا ہو گیا، یہ کچرا کیوں نہیں آیا؟ تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ عورت کیا ہے؟ بیمار ہے۔ اس کی عیادت کے لے گئے اللہ کے رسول، دروازہ کھٹکھٹایا تو بیٹے نے دروازہ کھولا، عورت نے پوچھا کہ بیٹا کون ہے؟ کہا کہ اماں وہی ہے جس کے اوپر آپ کچرا ڈالا کرتے تھے۔ پوچھا ان سے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ مجھے پتا چلا آپ بیمار ہیں، عیادت کے لیے آیا ہوں۔ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ ان سے کہنا کہ تشریف بعد میں لائے، پہلے مجھے کلمہ پڑھائے، پہلے مجھے کیا کروائے؟ کلمہ پڑھائے۔ اگر اللہ کے رسول بھی بدلہ لیتے تو وہ عورت جنت میں جانے کی بجائے کہاں چلی جاتی؟ انتقال سے پہلے کلمہ تو پڑھ لیا۔ یہ برداشت، یہ حلم، یہ صبر، یہ کیا ہے؟ صبر۔ ہم تو دعائیں کرتے ہیں نا مر جائے، کچرا ہمارے گھر کے سامنے ڈالتا ہے، گھر کے سامنے ڈالتا ہے، آنکھ پہ نہیں، کہاں ڈالتا ہے؟ روز روز کی تکلیف اتنی ہے کہ سالا کیا ہو جائے؟ مر جائے، ایسی دعائیں کرتے۔ اور جب کچھ ہو گیا نا اس کو ایکسیڈنٹ وغیرہ تو ہم بولتے ہیں دیکھا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایسا یہی رویہ ہے ہمارے معاشرے کا آج، ہمارے معاشرے کا کیا ہے آج؟ یہی رویہ بن چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے، اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے غزوہ احد میں، چہرہ انور خون سے آلود ہو چکا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بد دعا کر دیجئے ان لوگوں کے لیے، آپ کا چہرہ انور خون سے آلود ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ان کمبختوں نے آپ پر کتنا ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے کیا کیجئے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ گئے، ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتی، اگر مجھے جانتی تو ایسا نہ کرتی، اے اللہ میری قوم کو کیا کر دے؟ ہدایت دے۔ جس نے دندان مبارک شہید کر دیے، خون چہرے انور کو خون آلود کر دیا، ان کے لیے اللہ کے رسول کیا کر رہے؟ دعائیں دے رہے۔ پھر بھی کہتے ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ مسلمان آتنکواد ہے، آتنکواد کا مذہب ہے۔ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ظلم نہیں تو اور کیا؟ اگر اسلام آتنکواد کا مذہب ہوتا، اسلام اگر دہشت گردی کا مذہب ہوتا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 8 میں مکۃ المکرمہ کو فتح کیا، اٹھا کر دیکھ لینا اللہ کے رسول کی مکی زندگی، 13 سال کی مکی زندگی، مکہ والوں نے اللہ کے رسول پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، جینا مشکل کر دیا تھا مکہ میں رہنے کا، صرف اللہ کے رسول پر نہیں بلکہ اللہ کے رسول کو ماننے والوں پر بھی کیسے کیسے ظلم کیے۔ لیکن جس وقت اللہ کے رسول نے سن ہجری 8 میں مکہ کو فتح کیا اور بڑے شان اور شوکت کے ساتھ کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول، تو سامنے کھڑے ہیں کفار مکہ، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو پریشان کیا تھا، صحابہ کو تکلیف دی تھی، صحابہ پہ ظلم کیا تھا اور مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، جن کی عورتوں کو بیوہ کر دیا تھا، جن کے بچوں کو یتیم کر دیا تھا، وہ سامنے کھڑے ہیں گردن جھکا کے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بولو آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں، بولو آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں۔
سب نے کہا کہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو شریف ہیں، آپ تو رحیم ہیں، تعریف کرنے لگے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، ڈرو نہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، آج میں بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں، آج میں بھی تمہیں، جاؤ تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اعلان کروایا جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ امن میں ہیں، جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ہیں وہ امن میں ہیں، یہ اعلان کر دیا، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا اللہ کے رسول۔ یہ کیفیت، یہ صفت اللہ کے رسول کی دیکھ کر سب کے سب جتنے کھڑے تھے کیا ہو گئے؟ ایمان میں داخل ہو گئے، سب مسلمان بن گئے۔ ایسے مذہب کو تم دہشت گرد کہتے ہو؟ اٹھا کر دیکھو، پہلے پڑھو، پہلے سنو اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی، اس کے بعد الزام لگانے والا پہلے تحقیق کرتا ہے، اس کے بعد الزام لگاتا ہے۔ آپ تو بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر پڑھے، بغیر سمجھے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ذات اقدس پر انگلیاں اٹھا رہے اور مذہب اسلام کو کیا کر رہے ہیں؟ نشانہ بنا رہے۔ آپ اپنے دل کے آنکھوں کو کھول کر اگر اسلام کو پڑھو گے تو اللہ کے قسم اللہ آپ کے دلوں کے اندر بھی ایمان کے نور کو پیدا کرے گا۔ لیکن پڑھ کر تو دیکھیں۔ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، آپ پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھے، اس کے بعد پھر الزام لگائے تو ہم آپ کے الزام کو قبول کریں گے، ہم آپ کے الزام کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ 70 غزوہ بدر کے موقع پر 70 لوگوں کو کفار مکہ کو قتل کر دیا گیا اور 70 کفار مکہ قیدی بنائے گئے۔ جب قیدی بنائے گئے تو اللہ کے رسول نے قیدیوں کو وقت پر کھانا کھلایا، وقت پر ان کو پانی پلایا، ان کی خدمت کی ہے اللہ کے رسول نے، صحابہ سے حکم دیا ایک بھی ان کو مارے گا نہیں، اور بعد میں جزیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا، فدیہ لے کر ان کو کیا کر دیا گیا؟ چھوڑ دیا گیا۔ ورنہ دشمنوں کو جب قید کر دیا جاتا چھوڑا نہیں جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے سب کو چھوڑ دیا۔ اور غزوہ بدر میں بھی جن لوگوں کو مارا ہے اللہ کے رسول پہلے نہیں آئے ہیں، پہلے ان لوگوں نے للکارا ہے بدر میں آ کے۔ ابو جہل ان لوگوں نے آ کر کیا کیا ہے؟ غزوہ بدر میدان میں آ کر اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو اور مسلمانوں کو للکارا ہے۔ پہلے خود آ کر ظلم نہیں کیا، پہلے خود آ کر تشدد نہیں کیا، پہلے خود آ کر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ یہ سیرت ہے اللہ کے رسول کی، اٹھا کر دیکھو۔ اسی لیے ہمیں بھی، ہم ان کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، ہم ان کے اوپر تشدد نہیں کریں گے۔ جو ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، ہم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ جو ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے ہم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ ان کی بیمار ہو گئے عیادت کے لیے جائے، بیمار ہو گئے، مولانا منظور صاحب، مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے والد محترم یہ حضرت مولانا منظور نعمانی، دہلی کے اندر ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا، وہاں پر روزانہ جاتے تھے، جتنے مریض جتنے بیمار تھے ہاسپٹلوں میں ان مریضوں کو کیا کرتے تھے؟ کبھی سیب لے کر گئے، کبھی سنترا لے کر گئے، کبھی موسمبی لے کر گئے، کبھی کیلے لے کر گئے اور ان کی عیادت کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کون ہیں؟ میرے اپنے رشتہ دار مجھے ملنے نہ آئے، آپ ہے کون جو روزانہ اتنے پابندی کے ساتھ ہماری عیادت کرنے آتے؟ جب بندہ بڑی مشکل میں ہوتا ہے نا اور اس وقت میں اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو ایسے لوگ یاد رہتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ یاد رہتے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی نے واقعہ نقل کیا ہے، کہا کہ جتنے تھے بیمار غیر اچھے ہونے کے بعد سب سے پہلے والد محترم کو ملنے آئے اور کہا کہ آپ کے مذہب کو ہم کو فالو کرنا ہے، آپ کے مذہب کو ہم کو ماننا ہے، جس مذہب میں یہ لکھا ہو، جو مذہب یہ سکھاتا ہو کہ غیروں کی بھی بیمار کی عیادت کرو، وہ مذہب کتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا مذہب ہوگا۔ گئے آج تک کبھی گئے کس کی عیادت کے لیے؟ کس کے کیا اپنوں کی عیادت کے لیے کبھی گئے؟ ہاں اگر شوہر ہے تو بیوی کی عیادت کو جانا پڑے گا، نہیں تو بیوی اس کی عیادت کو بعد میں آئیں گی۔ تو ماں باپ ہے تو اولاد کی عیادت کو جائیں گے، اولاد ہے تو ماں باپ کی عیادت کو جائیں گے، بس اتنا ہی۔ لیکن رشتہ داروں میں اگر کچھ ہو گیا فون پہ ہی خیر خیریت معلوم کریں گے۔
اڑوس پڑوس کے اندر بھی اگر پتہ چل گیا کہ کوئی بیمار ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ عیادت کرنی چاہیے۔ یہ دل کو موم کر دیتا ہے، دل کو کیا کر دیتا ہے؟ موم کر دیتا ہے، پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاذ، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر بندوں نے یہ کام کر لیا تو اللہ نے پھر اپنے اوپر ایک حق لازم کیا ہے کہ وہ ان بندوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، ان بندوں کو عذاب نہ دے۔ اللہ عذاب نہیں دیں گے، اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ بس اتنا کام کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ زندگی کا ایک اپنا اصول بنا لے۔ شرک جس کو کہتے ہیں نا، شرک سے پاک زندگی بنائے۔ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا دعوت کے کام میں ہم نے سنا ہوگا، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ اپنی زندگی میں دل کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ دواؤں سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ بیماری سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ مال سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے۔ غربت سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لا الہ زمین آسمان کچھ نہیں ہے، الا اللہ اللہ سب کچھ ہے۔ لا الہ چاند سورج اپنے اندر اتنی طاقت نہیں رکھتے، الا اللہ ہر چیز کے قادر اللہ ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ بارش کا برسانے والی ذات اللہ، الا اللہ اللہ کی ہے، بارش میں کچھ نہیں ہے۔ لا الہ، لا الہ یہ موسم سردی گرمی کا آنا کچھ نہیں ہے، الا اللہ یہ کس کے اندر طاقت ہے؟ اللہ ہی کے اندر طاقت ہے۔ یہ گہرائی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ لا الہ مالداری کچھ نہیں، لا الہ طاقت کچھ نہیں، لا الہ خوبصورتی کچھ نہیں، لا الہ عہدہ کچھ نہیں، لا الہ حسب نسب کچھ نہیں، الا اللہ کون ہے؟ سب کچھ اللہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیا تھا ان کے پاس؟ نہ مال تھا، نہ خوبصورتی تھی، نہ خاندان تھا، نہ حسب نسب تھا۔ خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، بہت زیادہ کالے۔ مال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غلام، دوسروں کی ملکیت میں تھے۔ حسب نسب، غلاموں کا کوئی حسب نسب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کو مانا ہے، جب کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اتارا ہے، تو اللہ نے کیسا مرتبہ دیا۔ قیامت تک ان کو یاد کیا جائے گا مؤذن رسول کے لقب سے۔ اللہ کے رسول کے مؤذن، مدینے کے اندر مسجد نبوی میں اذان دینے والے، کیا مرتبہ پایا ہے، کیا مرتبہ پایا ہے۔ کل قیامت کی دن جنت میں جب جائیں گے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول کی سواری پکڑنے والے کون ہوں گے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلال کیا بات ہے، تو چلتا ہے فرش پر، تیرے چلنے کی آہٹ اور آواز کو میں نے عرش پر اور فرشتوں کے ماحول میں اور جنت کے اندر سنا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا تو ایسا کچھ عمل نہیں، بس اتنا عمل ہے کہ جب بھی میری وضو ٹوٹتی ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت صلاۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، بس اتنا عمل ہے۔ لیکن وہ بلال، اللہ نے دیکھا کہ کالا ہے، اس کو جنت نہیں دینی ہے، غلام ہے، اس کو جنت نہیں دینی۔ اللہ کے نزدیک ایسا کچھ نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے آسان کرے گا، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب، چاہے فقیر، چاہے خوبصورت ہو، چاہے کالا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، اللہ اس کے لیے کیا کریں گے؟ راستے آسان کریں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اگر کوئی سب سے زیادہ معزز ہے، سب سے زیادہ اچھا مرتبے والا ہے تو وہ تقوی والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا عالم، یہ نہیں کہا مفتی، یہ نہیں کہا کہ داعی، یہ نہیں کہا کہ جو ہے حافظ قرآن۔ اللہ کے رسول نے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اتقاکم، کیا فرمایا؟ اتقاکم۔ اتقاکم کے معنی سب سے زیادہ تقوی والا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ یہ خیال ہر وقت دل دماغ میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو زندگی میں لائیں گے نا انشاءاللہ۔
یہ حدیثوں کے مستحق، اللہ کے رسول کی جو بشارتیں ہم کو ملی ہیں، یہ ہم اس کے مستحق کب بنیں گے؟ جب ہم یہ اپنی زندگی میں اتاریں گے. یہ نہیں کہ دیوالی آئی تو پٹاخے بھی اڑا دیے، رنگ پنچمی آئی تو رنگ بھی اڑا دیے، اور پتنگ پنچمی آئی تو پتنگ بھی اڑا دیے، اور محرم آیا تو کھچڑے بھی کھائے. یعنی جو جیسا ماحول، جیسا دیش، ویسا بھیس. یہ نہیں. ان عند اللہ الاسلام. اللہ کی نظر میں اگر کوئی دین ہے، صرف اور صرف کون سا دین ہے؟ اسلام. اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی اور مذہب پسند نہیں ہے. اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے. اگر ہمیں اپنا مذہب پسند ہے تو پوری طرح، یہ نہیں کہ آدھا آدھا. کپڑے پہنتے تو پورے پہنتے نا، تو پوری شریعت پر عمل کرو. پوری. ہاں، بندہ اگر کوئی کر رہا ہے محرم کے اندر رسومات کر رہا ہے، شریک مت ہو. بھائی تو عزیز ہے لیکن تیرے کام عزیز نہیں ہے. تو عزیز ہے، تیرے کام عزیز نہیں ہے. تو جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، میں شریک نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ ایسا بھید بھاؤ اچھی بات نہیں ہے. بھید بھاؤ اچھی بات نہیں ہے. تو وہ لوگ اگر مسجد میں آئے تو ہم مندر میں جائیں گے؟ بولو نا. بھید بھاؤ ختم کرنے کے لیے یہ رویہ اختیار کریں گے کہ اگر بھائی فلاں ساتھی جو ہے مسجد میں آیا تھا تو پھر میرا بھی کام بنتا ہے نا کہ میں مندر میں چلا جاؤں. ان کے مذہب میں اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب میں اس کی کیا ہے؟ ممانعت ہے. صاف ستھری بات. ہم اپنے مذہب کو پوری طرح فالو کریں گے. ہم دشمنی نہیں نبھا رہے. ہم کیا نہیں کر رہے؟ دشمنی. جو اپنے مذہب سے وفا نہیں، وہ دوسروں سے کیا وفا کریں گا؟ صاف ستھری بات. صحیح ہے نا؟ جو اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری نہیں نبھا رہا تو وہ دوسروں کے ساتھ کیا وفاداری نبھائے گا؟ تو اس کے لیے جو کر رہا ہے کرنے دے، وہ تجھے مبارک، لیکن میں نہیں کروں گا. میں یہ اپنا ایک اٹل، وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال کا شعر ہے، عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی. عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا محبت کا صلہ کس سے مانگے گا؟ یعنی جس نے قتل کیا ہے اس کو کہتے ہیں قاتل، اور جس کو قتل کیا ہے اس کو کہتے ہیں مقتول. قاتل سے محبت بھی کر رہا ہے، اور جو مرا بیچارہ بہت اچھا تھا یار، چلا گیا. اور جس نے مارا، اچھا وہ بہت اچھا وہ مارا تمہیں. یعنی ایک طرف قاتل کی کیا ہے؟ تعریف بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو مقتول مرا ہے، بیچارہ اچھا تھا یار، نہیں مرنا چاہیے تھا. بات سمجھ رہے؟ علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ عشق قاتل سے بھی ہے اور مقتول سے ہمدردی بھی ہے. یہ بتا محبت کا صلہ کس سے مانگے گا؟ سجدہ خدا کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی. سجدہ خدا کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی. یہ بتا کل قیامت کے دن عقیدت کی جزا کس سے مانگے گا؟ اللہ سے مانگے گا تو اللہ کہیں گے تیرا یارانہ تو ابلیس سے تھا. ابلیس سے مانگے گا تو ابلیس کہیں گا کہ تو سجدہ خدا کو کرتا تھا. کس سے مانگے گا؟ اسی لیے ایک نشانے پر چلے، ایک راستے پر چلے، ایک منزل کو دیکھتے ہوئے چلے. بس اللہ ہے، اللہ کو راضی کریں. اللہ کو بھی راضی کر رہے، ابلیس کو بھی راضی کر رہے، شیطان کو بھی خوش کر رہے. تو بھی خوش، یہ بھی خوش. اگر ایسے خوش کرنے جائیں گے تو دونوں ناراض ہو جائیں گے. دونوں کیا ہوں گے؟ ناراض ہو جائیں. ایسا ہی ہے نا. تم کہو گے کہ بھائی رشتہ دار ہے، جانا پڑتا ہے، تو رشتہ دار ہر دن کوئی نہ کوئی کام کریں گے. ہر دن کوئی نہ کوئی کام کریں گے. محرم آیا تو محرم کی رسومات منائیں گے. ربیع الاول آیا تو ربیع الاول کے اندر پروگرام کریں گے. شعبان آیا، رجب کے کنڈے منائیں گے. کیا کریں گے تم؟ انتقال ہو گئے تو تیجا مناؤ، تیجے میں جاؤ. 10 دن ہو گئے تو 10 دن کے 10ویں میں جاؤ. 40 دن ہو گئے 40ویں میں جاؤ. پھر 40واں پورا نہیں ہوا تھا کہ تیسرے کسی اور کا انتقال ہو گیا ان کے گھر میں، پھر اس کے تیسرے میں جاؤ، پھر 10ویں میں جاؤ، پھر 40ویں میں جاؤ. اب اس کا 40واں نہیں ہوا تھا کہ پھر تیسرے کا انتقال ہو گیا. اور زندگی بھر یہی کرتے رہو. یعنی دوسروں کی ہمدردی کے اندر اپنے آخرت کو تباہ کر دیں. ہم اپنی ایمان سے اتنے سطح پر نیچے گر جائے کہ اللہ کو ناراض کر دے. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں ہے. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے. ایک دفعہ گئے، اصلاح کی نیت سے گئے کہ میں ان کو سدھاروں، ان کو سمجھاؤں، ان تک دین کی باتیں پہنچاؤں. لیکن کیا ہے، بار بار ہی بلا رہا ہے، اور نہیں گئے تو ناراض بھی ہو رہا ہے. وہ نہیں آ رہا ہے ادھر، اس کو مسجد بلا رہے تو نہیں آ رہا ہے، ہم کو درگاہ میں بلا رہا ہے.
حالانکہ ہم مسجد والے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت اٹھا کے تم بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہو نا، جو درگاہ میں جاتے وہ بھی اللہ کے رسول کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مسلمان ہی نہیں ہے. اگر مانتے ہیں تو دیکھو اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہے کہ جب جب بھی حالات آتے تھے سب سے پہلے کہاں جاتے تھے؟ مندر جاتے تھے، درگاہ جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ مسجد میں جاتے تھے. طوفان آیا، آندھی آئی، بیمار ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں، کہاں جاتے تھے؟ سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے. یہاں بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو کہاں جا رہے ہیں؟ درگاہوں پہ جا رہے ہیں. درگاہ سے بچے آئیں گے. کہاں سے بچے آئیں گے؟ اور جن لوگوں کو بچے ہیں وہ درگاہ سے آئے ہیں. بولو نا، جن لوگوں کو بچے ہیں، جس نے زندگی میں کبھی درگاہ گیا ہی نہیں، تو اس کو کہاں سے بچے آئے؟ جب اس کو اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو تمہیں بھی آئیں گے. درگاہ پہ جانا منع نہیں ہے، جاؤ، مردوں کے لیے خاص طور پہ. عورتوں کے لیے تو فتنہ ہے جانا، بے پردگی ہوتی ہے. نمازوں کے اہتمام کے ساتھ جاؤ. گئے تو جو حقیقت میں اگر وہ درگاہ بھی ہونی چاہیے، اندر کوئی ہے ہی نہیں، وہ ایسی پتھر کا مجسمہ قبر نما بنا ہوا ہے اور جا کے ہاتھ جوڑ کے ادب سے کھڑے ہوئے، کوئی ہے ہی نہیں اندر. حضرت کی اصل درگاہ دوسری طرف ہے، اس کی دوسری شاخ ہے. کبھی کبھی یہاں بھی آتے ہیں، بولتے ہفتے میں ایک دفعہ یہاں بھی آتے ہیں. آستانہ جس کو کہتے ہیں، تو نستانہ آستانہ نہیں، یہاں پر نستانہ. یہ گمراہی ہے بہت بڑی. امت کو اس سے بچانا بہت ضروری ہے. مجاور لوگ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، پاگل بنا رہے. یہ خود کی روٹیاں سیک رہے، یہ کیا ہے؟ خود کی جیب بھر رہے، اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. امت کو اس سے سمجھا، اس سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. جانے والے جا کر دیکھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں. غلط ہو رہا ہے تو کیوں جائے؟ جب غلط ہو رہا ہے تو کیوں جائے؟ اللہ سے مانگے نا. تمہیں کہ اللہ کے ذات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے کم گر گئے، کہ اللہ کمزور پڑ گئے، کہ پتہ نہیں اب اللہ دیں گے کہ نہیں دیں گے، اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، چلو وہاں جاتے ہیں، وہاں سے لے کر آئیں گے. کہاں سے لائیں گے بھائی؟ جہاں بھی جاؤں گے اللہ کو پاؤں گے. مسجد میں آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دیکھو اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. نہیں ملا 2 رکعت سے، پھر 2 رکعت پڑھو. اپنی نماز میں کمزور رہیں گی، یہ سمجھو نا. ایک صحابی گھر میں کھانا نہیں تھا، کتنی دفعہ جا رہے؟ 3 4 مرتبہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے. صحابی اور رسول، جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، جن کانوں نے قرآن کے اترتے ہوئے کو سنا ہے، اللہ کے رسول کی معجزے کو دیکھا ہے، کتنی دفعہ جا رہے؟ میں نے مانگا اللہ کو، ملا ہی نہیں. رات دن کیا ہے، گناہ میں ایسے لطف ہو رہے ہیں، تو تھوڑا تو گر گرانا پڑے گا نا، تھوڑا تو آنسو بہانے پڑیں گے، تھوڑا تو قربانی دینا پڑیں گی، تھوڑی تو دل سے آہیں نکالنی پڑیں گی. اور اگر نہیں ملا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دعائیں بندوں کی دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ غم زدہ نہ ہو. اللہ کل قیامت کے دن ان دعاؤں کا صلہ تمہیں عطا کریں گے. اور جب دنیا میں جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ اس کا صلہ دیں گے نا، تو اس وقت کیا کہے گا بندہ پتہ ہے؟ کاش میری ساری دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اور یہاں کیا بولتا ہے؟ ساری دعا قبول ہونی چاہیے، اور وہاں کہتا ہے کہ قبول نہ ہوتی تو اللہ کی حکمت تو اللہ جانے، اللہ کی حکمت تو اللہ جانے. تو اس کے لیے ہم مانگیں گے صرف اللہ سے، جھکیں گے صرف اللہ کے سامنے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مانیں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ کام میں اگر ہم پکے ہو گئے نا، عرب لوگ اس میں بہت مضبوط ہیں، توحید پرست جس کو کہتے ہیں، ایک دم مضبوط ماشاءاللہ، اس میں ان کا کوئی توڑ نہیں. بدعات سے اتنی نفرت ہے انہیں سخت. اللہ کے رسول کے سامنے سلام پڑھنے والے جب سلام پڑھتے نا، کھڑے رہنے نہیں دیتے، فوراً سلام پڑھ لیے، چلو چلو انتلی آگے بڑھو، طریق راستہ دو، کیا کرو، راستہ دو، فوراً نکال دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. کس کی قبر کو؟ کائنات میں سب سے افضل قبر کس کی ہے؟ جب اس کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے تو اب دنیا میں کون سی ایسی قبر ہے جس کو ہم سجدہ کر سکتے ہیں؟ بتاؤ، دل سے پوچھو. یہ میری الفاظ میرے ہیں لیکن باتیں میری نہیں.
کہوں گے کہ یار یہ غلط بولتے ہیں، قبر کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اولیاء کے نہیں، اولیاء اکرام کی عظمت ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر ہے. تم سے زیادہ ہم اولیاء اکرام کو مانتے ہیں. ہم تو ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. کیا ہم ان کی گستاخی کریں گے؟ ہمیں اپنی آخرت تباہ کرنا ہے ان کی گستاخی کر کے. جو کام تم کر رہے ہیں ہم اس کام کے خلاف ہے. جو حرکتیں تم کر رہے ہیں ہم ان حرکتوں کے خلاف ہیں. جو بدعت کام تم کر رہے ہیں، جو گمراہی کے اعمال کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں. سجدہ تعظیمی، ہم تعظیماً سجدہ کرتے ہیں. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نہیں، شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ بھی کرنا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو جائز نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول سے پہلے شریعت کے اندر یہ جائز تھا. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے ابا نے اور ان کے امی نے ان کو کیا کیا تھا؟ سجدہ کیا تھا. ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں یہ جائز نہیں جائز. حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے روم گیا، میں فارس گیا، میں ملک شام گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں کی رعایا اپنے بادشاہوں کو کیا کرتی ہیں؟ سجدہ کرتی ہیں. ان سے زیادہ تو یا رسول اللہ آپ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں اگر میں کسی کو اجازت دیتا، کسی کو حکم دیتا، اگر کسی کو اجازت دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کریں تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. لیکن میری شریعت میں سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو جائز نہیں ہے. صاف ستھری بات سمجھ میں آئی؟ حج کی حدیث کا خلاصہ یہ کانوں کی لذت کے لیے نہ سنیں، یہ زندگی میں اس کو ٹھانیں، خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ گھر کا ماحول ایسا بنائیں گے. گھر کا ماحول کیا کریں گے؟ یہ اس سے یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ ہے نا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.